السلام علیکم دوستو، پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید۔ پاکستان کیسے ایٹمی طاقت بنا کی قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ سامعین محترم، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کیسے ایٹمی طاقت بن گیا۔ کہوٹا کے بارے میں یعنی کہ خان ریسرچ لیبارٹریز کے بارے میں جو الزامات لگائے جاتے تھے کہ اس کے اکاؤنٹ کا آڈٹ نہیں ہوتا اور اس پروگرام میں قوم کا پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ KRL یعنی خان ریسرچ لیبارٹریز کا سالانہ بجٹ کبھی بھی 20 سے 25 ملین سے زیادہ نہیں تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہوٹا کا باقاعدہ آڈٹ تھا جو کہ فوج کی ایک خصوصی کمیٹی کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میں آپ پر یہ بھی عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر خان پورے 25 برس تک کہوٹا سے وابستہ رہے اور ان 25 برسوں میں ڈاکٹر خان نے ایک بھی چیک سائن نہیں کیا، بلکہ اس حوالے سے صدر پاکستان اور افواج پاکستان کی ایک خصوصی کمیٹی قائم تھی۔ سارا پیسہ ان کے اختیارات میں تھا اور ڈاکٹر خان سے اس معاملے میں صرف ہدایات اور اجازت لی جاتی تھی۔ ڈاکٹر خان جب بیرون ممالک میں کہوٹا پلانٹ میں نصب کی جانے والی مشینری کی خریداری میں مصروف تھے تو اس وقت متعلقہ کمیٹی نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھجوایا تاکہ پرزہ جات کی خریداری میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ بھی ڈاکٹر خان اس معاملے میں خود مختار ہوں اور میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خان بذات خود بیرون ملک میں سینٹریفیوج مشینری کی خریداری کرتے رہے، جس کی وجہ سے مغرب میں یہ نام نہاد پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ ان کے انڈر ورلڈ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ دراصل جن فرعونوں کی وساطت سے ڈاکٹر خان نے مطلوبہ مال خریدا اور جن کے ذریعے وہ مال پاکستان پہنچا وہ مغربی کمپنیاں تھیں، اور ڈاکٹر خان کے جس انڈر ورلڈ سے تعلقات کا چرچا تھا وہ یہی کمپنیاں تھیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی ساتھ ہی بتانا چاہوں گا کہ جب یورپ سے مال ملنا بند ہو گیا تو اکثر چیزیں پھر پاکستان میں ہی بنائی گئیں۔ KRL کے دنوں میں ڈاکٹر خان کا یہ اصول تھا کہ وہ تمام اپنی سرگرمیوں سے قوم کو مطلع رکھتے تھے، جس کے لیے فوج یا حکومت کے متعلقہ ذمہ داران کو ان کی معلومات بہم پہنچاتے رہتے۔ پوری قوم بھی ان کے ساتھ متفق تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی جب ڈاکٹر خان پر الزامات کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکٹر خان نے KRL کے دنوں میں ایک مضمون تحریر کیا جس کا عنوان یہ تھا کہ کہوٹا کی زبانی میری کہانی۔ ان دنوں میں جب ڈاکٹر خان پر الزامات لگ رہے تھے تو ڈاکٹر خان نے ایک مضمون تحریر کیا جس کا عنوان کہوٹا کی کہانی میری زبانی تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام تر تفصیلات جو کہ انہوں نے اپنے مضمون میں تحریر کی آپ کے سامنے منوان پیش کر دوں۔ اس کا سٹارٹ یہ تھا کہ میرا تعلق ہندوستان کی ایک چھوٹی ریاست بھوپال سے تھا۔ یہ ایک مسلمان ریاست تھی جہاں اسلام بالکل سادہ طریقے سے اپنایا گیا تھا۔ ہمارے ہاں کسی قسم کی فرقہ پرستی، شرپسندی یا اختلافات وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بچپن میں ہی ہم سب لوگ نمازی تھے اور روزے بھی رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت 7-8 برس کا ہوں گا جب ہم مسجد جاتے تو ہمارے مولوی صاحب ہمیں اذان دینا سکھاتے۔ بعد میں بڑا ہو کر میں اکثر بیشتر صبح کی اذان دیا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں تعلیم کا رواج شروع سے ہی تھا۔ میرے بڑے ابا یعنی میرے والد کے بڑے بھائی ریاست بھوپال کے محکمہ مالیات کے سیکٹری تھے۔ میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے جو سینٹرل پروونس میں مختلف جگہوں پر متعین رہے، اور میرے چچا مجسٹریٹ اور دیوان تھے۔ اس طرح بچپن ہی سے میرے دل میں دو پیشوں کا بہت زیادہ رعب تھا، ایک استاد اور دوسرے جج۔ اس کے بعد جب بھی میں اپنے والد یا چچا کے ساتھ بازار جایا کرتا تو دیکھتا کہ لوگ بازاروں میں کھڑے چھک چھک کر ان کو سلام کیا کرتے، اپنے پاس بڑے پیار سے بٹھاتے اور دیدہ دل فرش راہ کیے رکھتے۔ بس یہ چیز ہمیشہ سے میرے دل پر چھا گئی تھی۔ بڑا ہو کر حصول تعلیم کے لیے باہر گیا، وکالت تو نہ کر سکا کہ جج بنتا، لیکن یہ ضرور سوچا کہ سائنسی تعلیم حاصل کر کے کم از کم استاد ضرور بن جاؤں گا۔ MSc کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ پاکستان واپس چلنا چاہیے۔ پھر سوچا کہ واپس گیا تو تعلیمی پیشے میں کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی، بہتر ہے کہ PhD کر لی جائے، اور پھر اسی کے ساتھ ہی مجھے فیلوشپ مل گئی۔ میں نے PhD مکمل کی۔ اس دوران میری تمام تر توجہ اسی پر مرکوز رہی کہ یقیناً کہیں پروفیسر کی نوکری ہی کروں گا، اور اس کے لیے میں نے جب ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو آسٹریلیا میں ایک بہت ہی اچھی جگہ نکلی۔ میں نے خط لکھا مگر اس کے جواب میں تاخیر ہوئی، اور انہی حالات میں ہالینڈ سے مجھے پیشکش آئی کہ وہاں کی ایک بڑی انڈسٹری میں ایک اچھے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے۔ میرے پروفیسر نے مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ ابھی میں بیلجیم سے ہالینڈ ہی پہنچا تھا کہ آسٹریلیا سے جواب آ گیا، مگر پروفیسر کے مشورے اور ہالینڈ لانے والوں کی محبت اور محنت کے خیال نے آسٹریلیا جانے سے روک دیا، اور یوں قدرت نے اسی وقت میری زندگی کا رخ متعین کر دیا۔
اگر میں آسٹریلیا چلا جاتا تو آج غالباً آپ کے سامنے یوں نہ بیٹھا ہوتا۔ ہالینڈ پہنچ کر میں نے ایک بڑے ادارے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ نیوکلیئر فیلڈ ایک کا انریچمنٹ پلانٹ سے متعلق تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھوپال میں 3 خواتین نے حکمرانی کی۔ میں اس کی تصحیح کرنے کی اجازت کروں گا، 3 نہیں بلکہ 4 خواتین، جن میں سے ایک نواب قدسیہ، اس کے بعد سکندر جہاں بیگم، پھر نواب شاہ جہاں بیگم، اور اس کے بعد نواب سلطان جہاں بیگم، اور پھر جا کر کہیں بیگم نواب حمید اللہ خان۔ بہرحال جب ہالینڈ پہنچا تو یورینیم کی افزودگی کا کام جاری تھا۔ مجھے اسی پہ لگا دیا گیا۔ یہاں بے شمار مشکلات کا سامنا تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے کام کیا۔ جب میں بیلجیم میں تھا تو اس وقت 1971 کے مشرقی پاکستان کے واقعات ہر روزانہ ٹیلی ویژن پر دکھائے جاتے رہے۔ اگرچہ ہم پاکستانیوں کا وہاں اندازہ یہ تھا کہ اس میں کچھ زیادتی ہماری جانب سے بھی ہے، لیکن جس طریقے سے مغربی ذرائع ابلاغ اس کو پیش کر رہے تھے وہ بہت زیادہ شرانگیز تھے۔ خاص طور پر آل انڈیا ریڈیو، BBC، وائس آف امریکہ، ٹائم اور نیوز ویک وغیرہ ہمیں بالکل بھیڑیے اور شیطان ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ جب ڈھاکہ کے سرنڈر کی تصویر اور فلم دکھائی گئی تو جتنے بھی پاکستانی وہاں موجود تھے ان کا حال ناقابل بیان، اور میری ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے۔ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کچھ ایسا رخ اختیار کر لیں گے کہ پاکستانی افواج اس طرح ذلیل و خوار ہوں گی اور انہیں ہتھیار ڈالنا پڑیں گے۔ لیکن اس کے چند ہی مہینے بعد میں ہالینڈ چلا گیا۔ 1971 کا واقعہ دل پر بری طرح اثر انداز تھا کہ 18 مئی 1974 کو بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر ڈالا۔ اب ہمارا وجود بالکل ہی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے آدھا ملک چھین لیا گیا اور اب بھارت نے ایٹمی قوت حاصل کر لی تھی۔ وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا تھا۔ 1975 کے اواخر میں پاکستان آیا تو ہر شخص کی زبان پر یہ تھا کہ اب بھارت کی بالادستی کو قبول کر لیا جائے، اس سے کسی قسم کا جھگڑا نہ کیا جائے اور اپنی افواج کم کر کے اس کے اخراجات قوم کی ترقی پر خرچ کیے جائیں۔ میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اگر کوئی احتیاطی قدم نہ اٹھایا گیا تو ہمارا وجود سخت خطرے میں پڑ جائے گا۔ مجھے اس معاملے میں چونکہ پہلے ہی خاصا تجربہ تھا، ہالینڈ سے میں نے حکومت پاکستان کو لکھا کہ آپ کے اس وقت کے سیاسی حالات سے بخوبی آگاہ ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد ہمارا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے، ہمارے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور لوگوں میں کھلے عام اس قسم کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ بھارت کی بالادستی کو قبول کر لیا جائے۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پاکستان بنانے کا مقصد فوت ہو چکا تھا۔ اگر ہمیں بھارت اور ہندوؤں کی بالادستی قبول کرنا تھی تو پاکستان کے لیے یہ تمام جدوجہد، لاکھوں ماؤں بہنوں اور بھائیوں کا قتل عام کیوں کروایا گیا؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت کوئی لائحہ عمل تیار کر کے اس پر فوراً کام شروع کر دیں، تاکہ ہماری سلامتی اور بہبود کا تقاضا یہی ہے۔ مجھے فوراً دعوت دی گئی کہ پاکستان پہنچوں۔